یہودی جب سامنے سے ناکام ہو گئے تو انہوں نے چھپ کے وار کرنے کی کوشش کی حضور علیہ السلام پر. چھپ کے وار کرنا کیا ہوتا ہے؟ جادو ٹونا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے جادو کی حقیقت بتائی ہے، اور علماء کہتے ہیں آدمی جب انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ جادو ٹونے کا سہارا لیتا ہے. یاد رکھو، قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں، کم ہمت ہوتی ہیں، بے صلاحیت بنتی ہیں، بے علم اور جاہل ہوتی ہیں، کرپٹ اور بدمعاش ہوتی ہیں، تو پھر وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنا سسٹم جادو اور ٹونے کے ساتھ چلائیں، ہم اپنے دشمن کو جادو اور ٹونوں کے ساتھ قابو کریں. یہ قرآن حقیقت بتاتا ہے. ہمارے ان عزیزوں نے پڑھا ہے نا تم نے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. یہودیوں نے کہا سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جو حکومت کرتے تھے پوری زمین پر، انسانوں پر، جنوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، وہ تو جادو ٹونے کے ساتھ کرتے تھے. لہذا تم بھی جادو ٹونے سیکھو اور جادو کرو. اللہ نے فرمایا یہ ان کے انحطاط کی علامت تھی. اللہ نے ان یہودیوں کو دیہات میں زندگی دی، یہ قروی زندگی میں فیل ہوئے، قصبوں میں لائے، یہ قصبوں میں ناکام ہوئے، شہروں میں لائے، شہروں میں ناکام ہوئے، حکومت دی، حکومتوں میں ناکام ہوئے، جادو ٹونے کا سہارا لیا. اور قرآن نے کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، جادو تو کفر تک پہنچانے والا ہے. میرا سلیمان تو نبی تھا، وہ کافر نہیں تھا. ہمیں سمجھایا ہے اس جادو ٹونے سے بچو. آج مسلمانوں کے ایمان ختم کرنے کے لیے کتنی چیزیں مارکیٹ میں ہیں اور مسلمان جانتا ہی نہیں اور کافر ہوا پھرتا ہے، بے ایمان اور مرتد ہوا پھرتا ہے. جادو حرام ہے. حضور علیہ السلام نے 7 گناہ ایسے بتائے جو انسان کو تباہ کر دیتے. ہلاک 7 موبقات، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ. ان میں ایک جادو بھی ہے، سود بھی ہے، جادو بھی ہے، شرک بھی ہے. اور مردوں سے زیادہ عورتیں اس چکر میں زیادہ لگی ہوئی ہیں. اب روزے کی حالت میں جادو ہو، خاک روزہ ہوگا. روزے کی حالت کے اندر کفری یا عمل ہو، الٹا ایمان دے بیٹھی. اللہ نے قرآن کریم میں مسئلہ سمجھا دیا ہے. او میاں جادوؤں کے پیچھے نہ لگنا، جادوگروں کے پیچھے نہ لگنا. لا یفلح الساحر حیث اتا، جادو بھی فیل، جادوگر بھی فیل. اللہ کا حکم غالب آتا ہے، اللہ کا حکم غالب آتا ہے. اللہ نے کہا سورہ بقرہ کے اندر کوئی جادو کے ساتھ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میرا اللہ نہ چاہے. بتاؤ نفع دینے والا کون ہے اور نقصان دینے والا کون ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم ہے. اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھو. جادو ٹونا ایمان کش بیماری، توبہ کرو اللہ سے. اور جو جادوگر ہیں تعویذ گنڈے کی شکل میں جادو دیتے ہیں، جادو کرتے ہیں، وہ بھی توبہ کریں. میرے پیر و مرشد، امت کے پیر و مرشد، امام الاولیاء، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بات فرمائی ہے اپنی تفسیر میں. میں اپنے ان تمام عزیز طلباء کو، فضلاء کو، یہ عالم بن کے جا رہے ہیں، وہی نصیحت کرتا ہوں. حضرت لاہوری فرماتے ہیں مجھے میرے مشائخ نے وصیت کی تھی، مجھے میرے مشائخ نے وصیت کی تھی، ایک کیمیا گری کے پیچھے نہ، بلکہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی. وہ کہتے میرے اشائخ نے مجھے وصیت کی تھی، ایک تو کیمیا گری کے پیچھے نہ پڑنا. کچھ لوگ چکر میں لگ جاتے ہیں سونا بنائیں، یہ وقت کا ضیاع ہے. دوسرا فرمایا عملیات نہ کرنا.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عملیات حرام ہیں، جائز تعویذ جائز ہے، میں ان کو حرام نہیں کہہ رہا، لیکن اس چکر میں لوگ جادوگری کرتے ہیں، اور جادو خطرناک عمل ہے۔ جادو کی بعض شکلیں کافر بنا دیتی ہیں، آدمی ان سے کافر ہو جائے۔ مثلا جادو میں اگر غیر اللہ سے مدد مانگی جائے کافر ہو گیا، جادو میں قرآن کی توہین ہو جائے کافر ہو گیا۔ پرانے احباب کو یاد ہوگا، ہمارے حاجی عزیز الحق صاحب تشریف فرمائے، انہیں بھی یاد ہوگا، بستی خوجے میں ایک قرآن کریم ایک دربار پہ رکھا گیا اور وہ پکڑا گیا، اور وہ میرے پاس آیا، پورے قرآن پر الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو خون سے، عورت کے گندے خون سے رنگا ہوا تھا۔ یہ شیر آباد کا مشہور واقعہ ہے، ہم نے پرچہ کروایا، وہاں پولیس گئی، پولیس نے الٹا مدعی کو پکڑ لیا، پھر ہم بیچ میں کودے، اللہ کے فضل سے ملزم گرفتار ہوئے، لیکن لوگ صلح کر کے بیٹھ گئے۔ وہ میرے پاس اب تک فائل موجود ہے، FIR بھی موجود ہے۔ ایسے بہت سارے کام جو اللہ کی توحید اور قرآن کی خدمت نے اللہ نے اس عاجز سے لیے، انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ تو دیکھیے یہ جادو ہے نہیں، یہ تو کفر ہے۔ قرآن پہ حیض کا خون لگانا، لگوانے والا بھی کافر، لگانے والا بھی کافر، اس پہ راضی ہونے والا بھی کافر۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرآن سے تعلق بناؤ گے تو پھر جادو ٹونوں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ حضور علیہ السلام پر جب ان کا کوئی وار نہ چلا تو انہوں نے کہا اب جادو کراؤ۔ لبید بن عاصم ایک منافق تھا یا یہودی تھا، یہ بڑا مشہور جادوگر تھا، بڑی موٹی فیس لیتا تھا، بڑے پیسے لیتا تھا۔ انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، اس کو پیسے دیے، اس سے کہا حضور پر جادو کرو، اس راستے سے حضور کو ہٹاؤ، اس طریقے سے ہٹاؤ۔ اس نے کہا مجھے حضور کے بال چاہیے، بالوں پر جادو ہوتا ہے۔ میری تقریریں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنتی ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ مدرسۃ البنات میں جتنی طلباء کی کلاس ہے اس سے زیادہ طالبات کی کلاس ہے، انہوں نے بھی تفسیر پڑھی ہے اللہ کے فضل سے۔ آج کل بال بکتے ہیں مارکیٹ میں، عورتوں کے بال خریدنے والے باہر سے خرید رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو انسانی بالوں کا بیچنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سب سے سخت جادو بالوں پر ہوتا ہے، تو لوگ اس طرح عورتوں کے بال منگواتے ہیں ان خریدنے والوں کے ذریعے، اور جادو کرتے ہیں اور عورتوں کو پھنساتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بال بیچا نہ کرو، کسی کو دیا نہ کرو، ان کو زمین میں دفن کر دیا کرو، دبا دیا کرو۔ اس نے کہا مجھے حضور کے بال چاہیے۔ اللہ کے نبی کا اخلاق بڑا اعلیٰ تھا، میرے نبی کے پاس یہودی بچے بھی آیا کرتے تھے۔ ایک یہودی بچہ حضور کی خدمت کے لیے آتا تھا، کام کاج کے لیے آتا تھا گھر میں، اس کے ذریعے انہوں نے اللہ کے نبی کے بال ہی منگوائے۔ حضور جو کنگھا استعمال فرماتے تھے اس کنگھے کے دندانے منگوائے، نر کھجور کا خوشہ حاصل کیا، اس پہ جادو کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے مجسمہ بنایا حضور کا، اس میں سوئیاں چبھوئیں، اور اس سب کو ایک کنویں کے اندر دبا دیا۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر دنیاوی معاملات میں جادو کا اثر ہوا، دینی معاملات میں جادو کا اثر نہیں ہوا، یاد رکھنا۔ اور دنیاوی معاملات میں جادو کا اثر ایسے ہے جیسے احد میں حضور کے دانت ٹوٹے، شہید ہوئے، تو نبی پر بشری اثرات پڑتے ہیں۔ حضور کو بخار بھی آتا تھا، حضور پہ زہر، حضور کو زہر کھلائی گئی، زہر کا اثر بھی ہوا، حضور کے دندان شہید ہوئے، آپ کا کندھا زخمی ہوا، آپ کا ہونٹ زخمی ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم لہولہان ہوا طائف میں، احد میں۔ اس طرح دنیاوی معاملات میں حضور کی طبیعت پر
گرانی رہتی تھی، بوجھ رہتا تھا، کام کر کے بھول جاتے تھے۔ میرے آقا نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری طبیعت کو ٹھیک فرما، یہ کیا قضیہ ہے؟ اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، جبریل آئے، میکائیل آئے۔ حضور علیہ السلام حالت نوم میں تھے، آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے۔ ایک نے پوچھا دوسرے سے اس شخص کو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا مطبوبن، اس پہ جادو ہے۔ اس نے کہا من طبہو، جادو کس نے کیا؟ اس نے کہا لبید بن عاصم نے کیا۔ اس نے کہا کہاں کیا؟ اس نے کہا، دوسرے فرشتے نے کہا بالوں میں کیا، کنگھے میں کیا، نر کھجور کے خوشے میں کیا۔ کہاں ہے؟ بیر ارزوان میں ہے، ارزوان کے کنویں میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کشف کے ذریعے، خواب کے ذریعے اس کی اطلاع کروا دی، اس کی اطلاع کروا دی۔ یاد رکھو دنیا میں کوئی جادو ایسا نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ بعض جاہلوں کو یہ پٹی پڑھا دی گئی ہے، یہ تو تمہارا کالا جادو ہے، یہ تو نوری علم سے دور نہیں ہوگا، قرآن حدیث سے دور نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جادوگر کی طاقت اللہ سے زیادہ ہے، کالا علم تو شیطان کا ہے، تو جادوگر کی طاقت اللہ سے زیادہ ہے، اور قرآن حدیث اور جادو کا اثر قرآن حدیث سے زیادہ ہے، یہ بھی کفر ہے، اس سے بھی توبہ کرو۔ جادو ہوا، اللہ نے اپنے نبی کو جادو کا علاج بتا دیا۔ یہ صورتیں مکہ میں بھی اتری تھیں مشرکین کے ایذاؤں سے بچانے کے لیے، اب مدینہ میں ان کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ میرے نبی یہ 11 آیتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، اس کو پڑھا کریں اور پڑھتے جائیں، گرے کھولتے جائیں، آپ سے جادو کا اثر ٹوٹ جائے گا۔ آپ نیند سے اٹھے، سیدھے اس کنویں پہ تشریف لے گئے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی ساتھ لیا۔ وہاں ارد گرد سڑی ہوئی کھجوروں کے پودے تھے، حدیث میں آتا ہے جیسے شیطان کے سر ہو۔ کنویں کا پانی نکلوایا، ایک بڑی چٹان اور پتھر نکلا، اس کو ہٹوایا، نیچے سے یہ سارا جادو کا مواد نکل آیا۔ ایک تانت تھی، چمڑے کی تار تھی، اس پہ 11 گانٹھیں تھیں۔ یہ مجسمہ تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں، یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تحقیق۔ یہ بال تھے حضور علیہ السلام کے، آپ پر یہ 11 آیتیں اتری، آپ نے بسم اللہ پڑھی، 11 آیتیں تھیں، 11 گانٹھیں تھیں، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک گانٹھ کھولتے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق، گانٹھ کھول دی۔ من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ 5 گانٹھیں کھل گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، 6ٹھی گانٹھ۔ ملک الناس، 7ویں۔ الہ الناس، 8ویں۔ من شر الوسواس الخناس، 9ویں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، 10ویں۔ من الجنۃ والناس، 11ویں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 آیتیں تلاوت فرمائیں، 11 گانٹھیں کھولیں اور فرمانے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد طبیعت ایسی مبارک ہو گئی، کأنما نشط من عقال، ایسے لگتا تھا پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام رسی سے بندھے ہوئے ہیں، اب آپ کو کھول دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے یہ 2 صورتیں عطا فرمائیں، اور میں تمہیں بتا چکا ہوں پہلی سورت سورہ فلق میں اللہ نے جسم کی حفاظت کے لیے دعا سکھائی، اور دوسری سورت میں اللہ نے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا سکھائی۔ تم بھی یہ دعا مانگا کرو۔ کب؟ حضور سے طریقہ سیکھتے ہیں نا۔ قرآن اجمال ہے، اللہ کے نبی اس کی تفصیل ہے، شرح ہے۔ چاہتے ہو جادو سے بچے رہو؟ بتاؤ
چاہتے ہو تو جو کام اللہ کے نبی جادو سے بچنے کے لیے کرتے تھے، حضور جادو سے محفوظ رہے، تم بھی کرو، تم بھی کرو، انشاءاللہ جادو سے محفوظ رہو گے۔ ایمان رکھو، یقین رکھو اللہ پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول مبارک، آپ رات کو جب سوتے تھے تو یہ چاروں صورتیں قل والی، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ چاروں صورتیں آپ پڑھتے، ہاتھ پہ دم کرتے اور اپنے جسم پہ پھیر کر سو جاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی ملا لو۔ آپ آیت الکرسی ملا کر پڑھ کر چاروں کل پڑھ کے سو گئے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک فرشتہ وہ آپ کی حفاظت پہ مقرر ہو گیا، اور آپ یہ دعا کر کے سوئے، جان بھی محفوظ رہے گی انشاءاللہ، اور کہو ایمان بھی، بولو بولو ایمان بھی محفوظ۔ پڑھو تو صحیح، آسان صورتیں ہیں، یہ تو ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ میرے آقا ہر صبح یہ صورتیں تلاوت فرماتے تھے، ہر شام یہ صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ اگر چاہتے ہو کہ جادو سے، جنات سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے بچے، کوئی ہماری دولت نہ کھائے، ہمارا قرضہ ہڑپ نہ کرے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو یقین کے ساتھ ہر صبح یہ صورتیں پڑھو، یقین کے ساتھ ہر شام یہ صورتیں پڑھو، اور اسی کی تلقین ہے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں اور ساتھ کچھ ضروری تفسیر عرض کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ میرے اللہ کی عجیب شان ہے، قرآن کی بھی عجیب شان ہے۔ جو مضمون اللہ نے قرآن کے شروع میں ذکر کیا وہی قرآن کے آخر میں ذکر کیا۔ قرآن کے شروع میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، رب آیا، آخر میں بھی لفظ رب آیا، رب العالمین آیا سورہ فاتحہ کے آغاز میں، اور قرآن کی آخری صورت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 5 مرتبہ الناس آیا، عالمین کا معنی جہان، ناس کا معنی لوگ، تو رب بھی شروع میں، رب بھی آخر میں، جہان کا تذکرہ شروع میں، جہان کا تذکرہ قرآن کے آخر میں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، ایک قرات ملک یوم الدین، اور سورۃ الناس میں بھی ملک الناس، وہاں بھی بادشاہ اللہ کا بیان ہے، یہاں بھی اللہ کی بادشاہت کا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میرا معبود، میں اس کا عابد، اور یہاں آخری صورت میں فرمایا الہ الناس، اللہ پوری کائنات کا معبود۔ سبحان اللہ کہو، الہ الناس، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آخر میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ نیک لوگوں کے رستے پہ چلا، گمراہوں اور ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلا جن سے تو ناراض ہے، شیطانوں کا تذکرہ ہے۔ آخر میں بھی فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ مجھے ان شیطانوں سے بچا۔ تو جو مضمون شروع میں وہی مضمون آخر میں۔ سبحان اللہ کہو بھائی۔ اور عجیب اتفاق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کا پہلا حرف کیا ہے؟ بتاؤ، بولو بولو، قرآن کا پہلا حرف کیا ہے؟ با، بسم اللہ کی با۔ اور قرآن کا آخری حرف کیا ہے؟ والناس کی سین، با اور سین کو ملاؤ تو کیا لفظ بن گیا؟ بس، میاں قرآن مل گیا، تمہیں کافی ہے، بس۔
قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني